اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کے سیر کرنے کا تھا۔ بادشاہ کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا جو پسند نہ آیا، دوسرا منگوایا گیا وہ بھی پسند نہ آیا اور واپس کر دیا، تیسرا، چوتھا، عرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگوائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا منگوایا گیا، وہ پسند نہ آیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بادشاہ نے بہترین گھوڑا پسند کر کے اس پر سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس میں اور بھی نحوست ناک میں پھونک دی۔ بادشاہ نہایت تکبر سے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے خادموں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک فقیر پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے تکبر سے اس کے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ اس فقیر نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا، لگام چھوڑو، تیری اتنی جرأت کیسی ہوئی کہ تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا تب کہہ دینا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ابھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، مجھے تیرے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ کہنے لگا، اچھا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر اپنے سامان کا انتظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں، ان کو وصیت کر دوں۔ ملک الموت نے کہا، بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس بادشاہ کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر کر مر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کو سر جھکا کر سلام کیا۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، جی بالکل کہیے۔ ملک الموت نے اس کے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، بہت اچھا کیا آپ آئے ہو، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا انتظار بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا آپ کے ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا، تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس آدمی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا، تم جس حالت میں مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ فرشتے نے کہا، اے شخص، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خوشنودی کو دیکھوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس آدمی نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ میرے محترم عزیز دوستو،
کہتے ہیں جب کسی گنہگار، کسی ظالم، کسی بدبخت کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسی کی جاتی ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار پودے پر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایسے کی جاتی ہے کہ مکھن میں اگر کوئی بال ہو اس بال کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔